حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جب آدمی افطار کرتا ہے تو اس کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو جو ہے وہ افطار کرنے کی، اور دوسری جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی اس کی خوشی۔ روزہ دار دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے بعد شام کو جب وہ افطار کرتا ہے اور کھانا اور پانی اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پھر موت کے بعد آخرت میں جب یہ روزہ دار اللہ سے ملے گا اور اللہ اس کی روزہ داری کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا تو اس وقت مزید اضافہ اس کی خوشی میں ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ دنیا کی زندگی کی علامت ہے، روزہ دنیا کی زندگی کی علامت ہے، اور افطار آخرت کی زندگی کی علامت۔ دنیا میں مومن کو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہے، قربانیوں کو برداشت کرنا ہے، لذتوں سے محروم ہو کر اس کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، مگر آخرت کا معاملہ اس سے مختلف ہوگا۔ وہاں اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور وہاں اس کے لیے آرام ہی آرام ہوگا۔ اس طرح روزہ علامتی طور پر مومن کی دنیا کا تعارف ہے اور افطار علامتی طور پر مومن کی آخرت کا تعارف۔ تو مراد یہ ہے کہ روزے میں آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، جائز چیزوں سے بھی بچتا ہے، تو یہ اس کے لیے سبق ہے، یہ اس کے لیے رستہ ہے کہ جتنی بھی زندگی گزارنی ہے تو انہیں اسی طرح گزارنی ہے، ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی اس طرح گزار کہ جیسے تو روزے سے ہے، اور پھر افطار کے وقت ایسا ہے کہ جیسے ساری نعمتوں کی اجازت مل جاتی ہے، تو جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا، آخرت کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں جو ہے وہ ہر چیز کی اجازت ہوگی۔ روزہ آدمی کو احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں اسے قربانیوں کی حد تک جا کر اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور افطار کی صورت میں اس کو یہ تجربہ کرایا جاتا ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ اس کا اللہ اس طرح کی قدردانی کرے گا کہ اس کو ابدی جنتوں میں داخل کرا دے گا، جہاں ہر قسم کی لامحدود خوشیاں اور لذتیں بھی ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ان سے مکمل آزادی کے ساتھ فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی ہوگی۔ تو گویا دنیا کی زندگی مومن کے لیے فاقہ کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی مومن کے لیے عقل و شرب کی زندگی۔ دنیا میں مومن کے لیے ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں، اور آخرت میں مومن کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں۔ تو گویا جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور پھر یہ مہینہ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو ہے وہ تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو روزے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں آدمی بھوک پیاس جب برداشت کرتا ہے تو اس کو ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ جو کھانے پینے کی نعمتوں سے محروم ہیں، جن کے پاس جو ہیں وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہر آدمی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حاصل کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح روزہ ہر آدمی کو یہ تجربہ کراتا ہے کہ انسانی ضرورتیں کیا ہیں، وہ بتاتا ہے کہ پیاس کیا ہے، بھوک کیا چیز ہے۔ جو لوگ عام حالات میں بھوک پیاس کو محسوس نہیں کر پاتے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ذاتی طور پر اس کا تجربہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح روزہ ہر آدمی کو ایک سطح پر پہنچا دیتا ہے، امیر آدمی کو بھی اور غریب آدمی کو بھی۔ اور اسی طرح روزے سے انسان کی انسانیت جاگ اٹھتی ہے، اور ہر آدمی دوسرے کے احساس میں شریک ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر یہ جذبہ ابھر آتا ہے کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں میں ان کے کام آئے، وہ بقدر استطاعت دوسروں کی مدد کرے۔ اس طرح روزہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی مدد کا ایک عام جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور روزے میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے منادی کرتے ہیں
کہ اے خیر چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر چاہنے والے رک جا۔ تو گویا یہ پورا مہینہ منادی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس منادی کا بھی مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد انسان کے لیے یہ آسان ہو جائے کہ جب وہ باقی مہینوں میں زندگی کے معاملات میں پڑے تو اس وقت اس کے اندر یہ احساس مضبوط ہو جائے کہ خیر کے کام تو میں نے کرنے ہیں، خیر میں تو میں نے آگے بڑھنا ہے، خیر میں نے مقابلہ کرنا ہے، مسابقت کرنی ہے، لیکن جو شر کے کام ہیں، برائی کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں اور حقوق مارنے کے کام ہیں، ان سے میں نے رک جانا ہے۔ اور اسی طرح یہ روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے اور اخلاقی، خاص طور پر اخلاقی پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے، اور صبر جو ہے یہ برداشت اور دوسرے پر جو ہے بڑے سے بڑے نقصان پر جو ہے وہ صبر کر جانا اور دوسرے کی بد اخلاقی کو برداشت کر جانا، یہ روزے کی خاص جو ہے وہ ٹریننگ ہے۔ اس بات کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور روزے کی زکوٰۃ